غرباء 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 غرباء. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فی المغربی بالطور. ٹھیک ہے جی. ہم نے پڑھا تھا کہ صحیح حدیث کسے کہتے ہیں؟ اچھا اس سے پہلے تو تقسیم ہے نا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس سے پہلے تقسیم ہے. تقسیم مقبول اور مردود. ٹھیک ہے. مقبول کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. احسن نہیں، حسن. صحیح اور حسن. ٹھیک ہے. صحیح کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ. اور حسن کی بھی 2، لذاتہ اور لغیرہ. ٹھیک ہے. تو صحیح لذاتہ جو ہے اس کی تعریف پوری کون بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں بتائیں. متصل السند. رواته عدول. بتائیں جی، آپ بتائیں. وہ ہیلپ مانگ رہے ہیں. فاسق نہ ہو. اور لاسٹ ون 5. No, what does عادل mean? عادل has 5 conditions. 5 چیزیں ہیں اس میں. مسلم، عاقل، بالغ، غیر فاسق. 5th one وہ ہو گیا نا. پھر دوبارہ اس کو بالغ کرنا. جی. غیر خارم المروءہ. You didn't write. Kicking the balls. یہ اس کا معنی کیا؟ غیر خارم. جی. غیر خارم المروءہ، خلاف مروت، جو کام نہ کرے. جی ٹھیک ہے. یہ عادل کیا. آگے رواتہ. ضابطون، بضاعہ. آپ نئے لفظ لے کے آ رہے ہیں. اچھا پشتو میں لکھا ہے تو جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اوکے. ہاں ضبط صدر. ٹھیک ہے. اور غیر شاذ. غیر شاذ نہیں. غیر شاذ کا معنی کیا ہے؟ نہ وہ آپ اس کے ساتھ مکس کر رہے ہیں. جو آپ کو نہیں آئی تھی اس کے ساتھ اس کی تعریف. ہاں محفوظ کے ساتھ کنٹراڈکٹ نہ ہو. یعنی وہ راوی جو بات بیان کر رہا ہے وہ اپنے سے جو اعلیٰ درجے کا راوی ہے اس سے اس کی بات ٹکراتی نہ ہو، اس کے الٹ نہ ہو. ٹھیک ہے. اور 5th ون غیر معلول. ہاں ہیڈن ویکنس کوئی اس میں نہ ہو. جی شوکت صاحب آپ بتائیں گے صحیح حدیث کی شرائط. 5 جو شرطیں ہیں اس کی. نہیں سب سے پہلی جو ترتیب سے چلے نا. رواتو تو بعد میں آتا ہے. پہلے رواتو سے پہلے بھی کوئی چیز ہے. صحیح جو لذات ہی ہے اس میں راوی جو ہیں ایک دوسرے سے ملاقات ان کی ثابت ہو. اور بعد اس کی جو تعریف ہے نہیں یہ تو جی پہلے متصل السند. ٹھیک ہے. متصل السند. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دوسری عدول. جی
اس کے اندر 5 شرطیں ہیں، عاقل ہو، بالغ ہو، سب سے پہلی مسلم ہو، مسلم ہو، عاقل بالغ اور فاسق نہ ہو، اسی طرح خارم المروءہ نہ ہو، ایسی حرکتیں نہ کرے جو معاشرے میں بری سمجھی جاتی جی ہیں۔ جی غیر شاذ نہیں، رواتہ عدول کے بعد رواتہ ضابطون، ضابطون، ٹھیک ہے اسی طرح پرزیب حفظ جی، کرے اور اپنے سے زیادہ سکھا کی مخالفت نہ کرے۔ ہاں وہ تو غیر شاذ میں آ جاتا ہے، ہاں وہ اگلی شرط ہے، وہ یہ لگتا ہے وہ سارا کچھ اندر مکس ہوا ہے، ہاں علیحدہ علیحدہ کریں نا سب کچھ، ضبط کر رواتہ ضابطون۔ جی مصطفیٰ بھائی، رواتہ ضابطون کا کیا مطلب ہے؟ ضبط صدر و ضبط کتاب۔ ہاں ضبط صدر یا ضبط کتاب اس کا ٹھیک ہو، یعنی ضبط اس کا ٹھیک ہو، یہ اس میں ہے۔ اور پھر اگلی ہے غیر شاذ، وہ اس کا ضبط کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ علیحدہ ہے۔ جی غیر شاذ کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت نہ کرے، اور غیر معلول، جس میں کوئی علت یا کمزوری نہ ہو، کوئی ہاں بات خفی چھپی ہوئی، جی جی ٹھیک ہے۔ غیر شاذ مطلب ہے ہمارے سامنے دو راوی ہیں، ایک حدیث کی 2 سندیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک سند میں ایک راوی ہے اس کا نام ہے محمد، دوسری سند میں اسی رینک کا ایک راوی ہے اس کا نام ہے مثال کے طور پہ عبداللہ، ٹھیک ہے۔ اب محمد جو ہے اس کے بارے میں محدثین اس کے جب بایوگرافی دیکھتے ہیں تو محدثین کہتے ہیں کہ یہ بہت پکے حافظے کا آدمی ہے، بہت ثقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو ہے عبداللہ، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ حافظہ اس کا اتنا مضبوط نہیں، یا اس پہ اتنا زیادہ ٹرسٹ نہیں کیا جاتا۔ اب عبداللہ جو بات بیان کرتا ہے وہ اگر کنٹرڈکٹ کرتی ہے محمد کی بات سے تو عبداللہ کی بات کو چھوڑ دیں گے، محمد کی بات کو لیں گے، کیونکہ وہ زیادہ ثقہ ہے۔ تو عبداللہ کی بات کو کہیں گے شاذ، ٹھیک ہے، اور محمد کی بات کو کہیں گے محفوظ، ٹھیک ہے۔ جی پچھلے لیسن میں نہیں تھے ان کے، چلے میں ایک مرتبہ پھر، کیونکہ اب دوبارہ تفصیل میں جانے کا تو ٹائم نہیں ہے، لیکن ہم ایک مرتبہ سرسری جو ہے نا وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ہم نے پچھلی دفعہ جو پڑھا تھا وہ مقبول حدیث کی قسمیں پڑھی تھیں، مقبول اور مردود، یہ 2 بڑی قسمیں ہوتی ہیں حدیث کی، مقبول اور مردود۔ مقبول کا معنی ہوتا ہے قبول کرنا، جس کو قبول کیا جائے، یعنی جو جس کو لیا جا سکتا ہے، اور مردود جس کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ میجر 2 بڑی قسمیں ہیں جن کو عام طور پہ ہمارے ہاں ان کے لیے مقبول کے لیے لفظ بولتے ہیں صحیح کا، اور مردود کے لیے بولتے ہیں ضعیف کا، کہ یہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا کہتے ہیں جی ضعیف ہے۔ تو اصل میں محدثین کے ہاں مقبول اور مردود یہ میجر نیم ہیں 2۔ ان کی آگے پھر قسمیں ہیں، مقبول کی کیٹیگریز ہیں، قسمیں ہیں۔ تو مقبول کی 2 بڑی قسمیں ہیں، ایک ہے صحیح اور دوسری ہے حسن۔ صحیح اور حسن یہ ہم نے لاسٹ ٹائم کیا ہے تفصیل کے ساتھ، صحیح اور حسن یہ 2 بڑی قسمیں ہیں مقبول کی، ٹھیک ہے۔ اور صحیح کی پھر آگے ہم نے کہا تھا کہ 2 قسمیں ہیں، ایک صحیح لذاتہ ہوتی ہے اور دوسری صحیح لغیرہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حسن کی بھی ایک حسن لذاتہ اور دوسرا حسن لغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 بڑی قسمیں، 2 اصل میں بڑی قسمیں بنتی ہیں، ان 2 کے آگے پھر 2 قسمیں ہیں، صحیح اور حسن یہ 2 بڑی قسمیں ہیں مقبول کی، پھر صحیح کی آگے لذاتہ لغیرہ، حسن کی لذاتہ لغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس میں سے یہ جو ہے اس کے ہم نے پچھلی دفعہ تعریف پڑھی تھی کہ لذاتی، صحیح لذاتی کس کو کہتے ہیں۔ تو اس میں تھا کہ 5 بیسک اس میں کنڈیشنز ہیں، 5 بنیادی شرطیں ہیں، وہ اس میں پائی جائیں تو صحیح لذاتی ہی ہوگی۔ ان 5 میں سے کوئی ایک شرط اگر مس ہوتی ہے تو اس کو ہم صحیح لذاتی ہی نہیں کہیں گے۔ لذاتی ہی کا معنی ہوتا ہے اٹ سیلف، خود، بذات خود، یعنی یہ حدیث اس کی سند صحیح ہے بذات خود، ٹھیک ہے۔ تو یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم کسی اور سند کو نہ دیکھیں، کسی اور حدیث کو نہ دیکھیں، جو ہمارے سامنے ایک حدیث ہے اسی کی سند کو دیکھ کے ہم جج کر سکتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، کیونکہ وہ صحیح لذاتی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری صحیح لغیرہ، غیر کا معنی ہوتا ہے دوسرا، لغیرہ
مطلب یہ حدیث صحیح ہے، بذات خود صحیح نہیں تھی، کسی وجہ سے، کسی اور کی وجہ سے یہ صحیح ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ صحیح ہوتی۔ اس طرح حسن ہے، حسن کا درجہ صحیح سے نیچے ہے، صحیح کا معنی ہے پرفیکٹ یا اوتھینٹک، اور حسن کا معنی ہے گڈ، اچھا، ٹھیک ہے، یعنی اس قابل ہے کہ اس کو لیا جا سکتا ہے۔ اس کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، لذاتہ اور لغیرہ۔ ایک ہے جو حسن ہے بذات خود، اور دوسری ہے کہ وہ حسن لغیرہ، یعنی حدیث حسن نہیں تھی لیکن کسی اور وجہ سے اس کو حسن کہہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے ہم نے یہ جو لذاتہ ہے اس کی تعریف پڑھی تھی کہ اس میں 5 شرطیں ہیں۔ پہلی تھی متصل السند، کہ اس حدیث کی سند جو ہے وہ متصل ہو، مطلب اس کے درمیان میں کوئی خرابی، کوئی گیپ نہ ہو۔ متصل السند یہ پہلی ہے کہ اس حدیث کی سند متصل ہو۔ متصل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جڑا ہوا ہونا، ٹھیک ہے، یعنی سند شروع سے لے کے آخر تک جڑی ہے، درمیان میں کوئی راوی مس نہیں ہے، کوئی راوی درمیان سے حذف نہیں ہوا، کسی کا نام درمیان میں رہ نہیں گیا، بلکہ سارے کے سارے نام وہاں موجود ہیں۔ اور دوسری اس کی شرط ہے رواتہ عدول، کہ راوی اس کے عادل ہوں۔ عدول عادل کی جمع ہے، عادل ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جی عدل انصاف کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں محدثین کے ہاں اس کے لیے ایک کیٹیگری ہے، خاص شرائط ہیں، وہ شرائط راوی میں پائی جانی ضروری ہیں۔ وہ 5 بیسک شرطیں ہیں عدول میں جو آتی ہیں، اس کی آگے، ٹھیک ہے، اس میں جو آتی ہیں، وہ پہلی شرط یہ ہے کہ راوی مسلمان ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری شرط ہے کہ وہ عاقل ہو، تیسری ہے کہ وہ بالغ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ 3 تو بیسک شرطیں ہیں۔ اس کے بعد چوتھی شرط ہے کہ غیر فاسق، وہ راوی فاسق نہ ہو۔ فاسق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بڑے گناہ کرنے والا، کبیرہ گناہ، کیونکہ چھوٹے گناہ کرنے والے کو فاسق نہیں کہا جاتا۔ تو فاسق ہے کبیرہ گناہ کا، مطلب جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چوری کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے کسی کے ساتھ، تو کسی کو مارتا ہے، کسی کے ساتھ بد زبانی کرتا ہے، یہ سارے جو ہیں یہ فسق میں آتے ہیں۔ غیر فاسق، کہ راوی فاسق نہ ہو۔ اور 5ویں اس میں شرط یہ ہے کہ غیر خارم المروءہ، اس کو مرأہ نہیں کہنا، ٹھیک ہے، مروءہ، مرأہ اور مروءہ میں فرق ہے۔ مرأہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لیڈی، جی، مرأتن بھی کہتے ہیں، مرأہ۔ پڑھا نہیں ہے آپ نے سورہ؟ کل آپ نے سورہ نہیں یاد کی صحیح، وَامْرَأَتُهُ، جی، تو وہ مرد ہے، امرأن مرد ہوتا ہے، امرأتن عورت ہوتا ہے، مرءن مرد ہوتا ہے اور مرأتن عورت ہوتا ہے، جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ مروءہ ہے۔ مروءہ کہتے ہیں عام جو ادب کو کہہ لیں، ٹھیک ہے نا، عام مینرز، معاشرے میں جو چیزیں اچھی سمجھی جاتی ہیں۔ خارم کا معنی ہوتا ہے اس کو بریک کرنے والا، غیر خارم المروءہ، مینرز بریک کرنے والا نہ ہو، یعنی کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو خلاف ادب ہے، یعنی جس کو ہم کلیئرلی اس کو گناہ تو نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، لیکن کہ اس آدمی کی شیان شان نہیں ہے، معاشرے میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، ٹھیک ہے، تو اس کو کہیں گے غیر خارم المروءہ، کہ راوی کے لیے شرط ہے۔ تو یہ 5 چیزیں جس راوی میں پائی جائیں اس راوی کو کہتے ہیں عادل راوی، اور سارے کے سارے راوی اس سند میں جتنے ہیں شروع سے لے کے آخر تک 2 3 4 5 جتنے راوی ہیں سارے کے سارے عادل ہوں، ٹھیک ہے، سب کا عادل ہونا ضروری ہے۔ تو یہ دوسری شرط ہے صحیح حدیث کے لیے۔ تیسری شرط ہے رواتہ ضابطون، ضابطون، ضابطون ضبط سے ہے، ٹھیک ہے، ضاد با طا، اس کے راوی سارے ضابط ہوں۔ ضابط کا معنی ہوتا ہے مضبوط سے کہنے، ٹھیک ہے، مضبوط،
ضبط کا اصل معنی ہوتا ہے کسی چیز کو محفوظ کرنا، ٹھیک ہے. محدثین کے ہاں یہ محفوظ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ضبط الصدر اور دوسرا ہوتا ہے ضبط الکتاب. ٹھیک ہے، ضبط الصدر اور ضبط الکتاب. صدر کا معنی کیا ہے؟ سینہ یا دل. ٹھیک ہے، ضبط الصدر کا مطلب ہے کہ وہ راوی حافظے کا مضبوط ہے، یعنی وہ اس طرح کا ہے کہ جو بات وہ سنتا ہے یا جو کچھ سیکھتا ہے، جو حدیث اس نے سنی ہے اس نے اس کو یاد کیا ہے، اس کو بھلا نہیں دیا، اس نے واقعتاً اس کو یاد کیا ہے. اور ضبط کتاب کا مطلب ہے، کتاب کا معنی ہوتا ہے ایک بک بھی کہتے ہیں، اور کتاب کا معنی یعنی رائٹنگ، لکھنا. ضبط کتاب کا مطلب ہے کہ اس نے جب حدیث سنی اسی وقت اس نے لکھ لی، محفوظ کر لی. تو دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت ہو، یا اس نے اس کو اچھی طرح یاد کیا ہو یا اس نے اپنی کتاب میں لکھ لیا ہو، تو اس کو راوی کے لیے شرط ہے رواۃہ ضابطون، کہ اس کے راوی ضابط ہوں. یہ پہلی شرط ہوئی متصل السند، دوسری رواۃہ عدول، تیسری رواۃہ ضابطون. چوتھی شرط ہے غیر شاذ. شاذ اور غیر شاذ. غیر شاذ کا مطلب ہے کہ شاذ نہ ہو. ٹھیک ہے، شاذ کس کو کہتے ہیں؟ اس کی ابھی جو میں نے وضاحت کی ہے کہ شاذ کہتے ہیں اس حدیث کو کہ جس حدیث کو بیان کرنے والا راوی، جس حدیث کو بیان کرنے والا راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کے خلاف بات کرے. ٹھیک ہے، مثال ہم لیتے ہیں. مثال کے طور پہ مثال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کرتے وقت آپ نے رفع الیدین کیا، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا. ٹھیک ہے، یہ حدیث ایک بیان کرتا ہے شخص جس کا نام ہے محمد. ٹھیک ہے، دوسری ایک حدیث ہے کہ ایک راوی ہے دوسرا جس کا نام ہے عبداللہ، وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کرتے وقت ہاتھوں کو نہیں اٹھایا. ٹھیک ہے، اب ہمارے سامنے دو باتیں ہیں. محمد کہتا ہے کہ ہاتھوں کو اٹھایا ہے، عبداللہ جو حدیث بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا. ٹھیک ہے، اب دونوں میں سے کس کی بات صحیح ہوگی؟ اب ہم پہلے راوی کو جج کریں گے. ٹھیک ہے، ہم دیکھیں گے دونوں میں سے کون زیادہ ثقہ ہے. ثقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس پہ محدثین ٹرسٹ کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ یہ مضبوط ہے، راوی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، محمد کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ جی راوی بہت ہی مضبوط ہے، بڑا پکا ہے، کبھی نہیں بھولتا، کبھی اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، ہمیشہ یہ اچھی بات کرتا ہے، نیک بھی ہے، صالح ہے، بہت سی اس میں خوبیاں، اس میں کوئی خرابی نہیں. ٹھیک ہے، عبداللہ جو راوی ہے اس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے لیکن اتنا نیک نہیں، حافظہ بھی اس کا ٹھیک ہے لیکن محمد جتنا مضبوط نہیں. ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے کہ محمد جو راوی ہے یہ ہے اوثق. اوثق کا معنی بہت زیادہ ثقہ. ٹھیک ہے، اور عبداللہ جو ہے یہ ثقہ ہے صرف. اب عبداللہ کی بات جو ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کرتے وقت رفع الیدین نہیں کیا. اس کی بات ٹکرا رہی ہے محمد کی بات سے، جبکہ محمد اس کی بنسبت وہ زیادہ ثقہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب عبداللہ کی بات کو ہم کہیں گے یہ شاذ ہے، اور محمد کی بات وہ شاذ نہیں ہے، وہ غیر شاذ ہے. ٹھیک ہے، سمجھائیے بات نعمان صاحب. اس کے ساتھ اس کی بات اس سے ٹکراتی نہ ہو. جی، اس کی بات اس سے ٹکرا رہی ہے نا، عبداللہ کی بات محمد کی بات سے ٹکرا رہی ہے. ٹھیک ہے نا، عبداللہ کہتا ہے کہ یہ کام نہیں ہوا، محمد کہتا ہے یہ کام ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب دونوں میں سے کس کی بات کو لیا جائے گا؟ ہم پہلے راوی کو دیکھیں گے. عبداللہ کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ یہ راوی ٹھیک ہے لیکن اتنا زیادہ مضبوط نہیں جس لیول کا محمد ہے. ٹھیک ہے، تو محمد کی بات جو ہے وہ غیر شاذ ہوگی. ٹھیک ہے، عبداللہ کی بات شاذ ہوگی، کیونکہ شاذ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ریئر، یعنی شاذ و نادر جسے کہتے ہیں، یعنی بہت کم. تو مطلب اس کی بات ایسی ہے کہ یہ عام سننے میں اس کی بات نہیں آتی. اصل بات وہی ہے جو محمد کی بات ہے. تو صحیح حدیث وہ ہوتی ہے جو شاذ نہیں ہوتی. جو بات شاذ ہو جائے وہ صحیح نہیں رہتی. ٹھیک ہے،
تو غیر شاذ کا ایک نام ہے جو آگے ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں جب پڑھیں گے تو اس کو محدثین نام دیتے ہیں محفوظ. محفوظ کا مطلب ہے سیفڈ, ٹھیک ہے, یعنی وہ حدیث محفوظ ہے, اس کی مخالفت کوئی نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا اس کی. تو یہ ہے چوتھی شرط غیر شاذ, کہ صحیح حدیث وہ ہوتی ہے کہ جو شاذ نہ ہو. اور پانچویں شرط ہے غیر معلول. غیر معلول, معلول علت سے ہے. علت کا معنی ہوتا ہے ایلمنٹ, بیماری یا ویکنس, ٹھیک ہے. غیر معلول کہ وہ حدیث ویک نہ ہو. اس سے مراد ایسی ویکنس ہے جو ظاہر دیکھنے میں نظر نہیں آتی, ورنہ یہ جو ہیں جتنی شرطیں ہیں ان شرطوں میں سے کوئی ایک شرط اگر مس ہوتی ہے, نہیں پائی جاتی, تو حدیث تو اس میں ویکنس تو آ گئی ہے. لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی ویکنس کہ جو ظاہر دیکھنے میں نہیں لگتی. سند ہم نے دیکھی ہے, اس میں لگتا ہے کہ سارے راوی ٹھیک ہیں, سند بھی متصل ہے, راوی بھی سارے عادل ہیں, سارے ضابط ہیں, حدیث شاذ بھی نہیں ہے, لیکن اس میں کوئی ایسی خرابی ہوتی ہے کہ وہ ظاہر دیکھنے میں نہیں لگتی. محدثین جب اس کی تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس میں یہ خرابی, ٹھیک ہے. تو اگر وہ خفیہ ہڈن جو ویکنس ہے وہ اس میں بھی نہ ہو تو اس کو کہیں گے حدیث صحیح ہے. تو یہ 5 بیسک شرطیں ہیں صحیح حدیث کی. متصل السند, رواتہ عدول, رواتہ ضابطون, غیر شاذ, غیر معلول, ٹھیک ہے. یہ 5 شرطیں جس میں پائی جائیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ الصحیح لذاتہ, ٹھیک ہے, وہ صحیح لذاتہ ہے. جی اب یہ تو ہے ہمارا گزشتہ سبق جو دہرایا ہم نے, ٹھیک ہے. یہ جو اوپر سے آ رہا ہے جو حدیث صحیح کیا ہو رہا ہے یا جنرل حدیث کیا ہو رہا ہے؟ کس کی؟ ابھی جو یہ مقبول و مردود ہو گئی جی. ہے, حدیث کا جنرل حدیث کیا آ رہا ہے, تقسیم ہو رہا ہے, یا حدیث صحیح کیا ہو رہا ہے؟ نہیں صرف کیونکہ پہلی جو حدیث و خبر ہے تو جنرل تھا. ہاں ہاں, حدیث کے بعد یہ سب کے لیے جنرل ہے. جی سب کے لیے, وہ خبر کے لیے بھی, یہ جتنی اصطلاحات ہیں سب کے لیے, حدیث, خبر, اثر سب کے لیے ہے. مرفوع کے لیے بھی, موقوف کے لیے بھی, مقطوع کے لیے, سب کے لیے, ٹھیک ہے نا, سب کے لیے یہ اصطلاحات ہیں. تو یہ 5 شرطیں ہیں. اس کی 5 شرطیں جس حدیث میں پائی جائیں اس کو کہتے ہیں صحیح لذاتہ, ٹھیک ہے. اب دوسری قسم کون سی ہے؟ صحیح کے ساتھ دوسری قسم کون سی تھی؟ نہیں, صحیح مقبول کی قسموں میں حسن. حسن کی آگے 2 قسمیں تھی, کون سی؟ حسن لذاتہ اور حسن لغیرہ, ٹھیک ہے. اب ہم نے صحیح لذاتہ ہی کیا ہے, اب اس کے ساتھ حسن لذاتہ پہلے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. بالکل سمپل ہے, لمبی چوڑی بات نہیں, ٹھیک ہے. حسن لذاتہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں یہ شرط بھی ہونی ضروری ہے, یہ بھی اس میں ہونی ضروری ہے, یہ بھی اس میں ضروری ہے, یہ بھی ضروری ہے, ٹھیک ہے. جی جی, یہ دیکھیں صحیح لذاتہ والی 4 شرطیں اس میں ہیں. اب ایک کون سی رہ گئی ہے جس کو ہم نے ٹک نہیں کیا؟ رواتہ ضابطون, ٹھیک ہے. رواتہ ضابطون کا مطلب ہم نے کیا ہے کہ راوی ضابط ہو, یعنی اس کا ضبط ٹھیک ہو, وہ جو بات بھی سنے یا اس کو یاد کرے یا کتاب میں لکھے, ٹھیک ہے, اور اس میں کوئی خرابی نہ ہو اس کے یاد کرنے میں یا اس کے لکھنے میں, کوئی کمزوری یا کوئی اس طرح کی غلطی اس سے نہ ہوئی ہو. حسن وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کے راویوں میں سے, سند کے جتنے راوی ہیں, کوئی ایک راوی جو ہے اس کے ضبط میں کچھ کمزوری ہے, کچھ کمزوری, ٹھیک ہے. ایک ہے ضبط کا بالکل خراب ہونا, وہ نہیں, ٹھیک ہے. یا آپ ایسے کہہ لیں کہ صحیح حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس کے راوی ہوتے ہیں تام الضبط, ٹھیک ہے. تام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تام کا معنی ہوتا ہے مکمل, پرفیکٹ, ٹھیک ہے. تام الضبط, راوی کے ضابطون کا مطلب ہے کہ تام الضبط ہو. تام الضبط کا مطلب ہے کہ اس کا ضبط پرفیکٹ ہے, جو بھی اس نے
سیکھا ہے اس کو یاد کیا ہے، جو کچھ نے لکھا ہے بالکل اسی طرح لکھا ہے جس طرح استاد نے لکھوایا ہے، وہ تو ہوگا تام الضبط. ٹھیک ہے، تام الضبط اگر راوی ہوں سارے کے سارے، جو ہم نے سند پڑھی تھی مثلا کہ امام بخاری بیان کرتے ہیں عبداللہ بن یوسف سے، عبداللہ بن یوسف بیان کرتے ہیں امام مالک سے، امام مالک بیان کرتے ہیں ابن شہاب سے، ابن شہاب بیان کرتے ہیں محمد بن جبیر بن مطعم سے، اور وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد جبیر بن مطعم سے. اب جتنے راوی ہیں عبداللہ بن یوسف، مالک، ابن شہاب، محمد بن جبیر اور جبیر بن مطعم. ٹھیک ہے، جبیر بن مطعم تو خیر صحابی ہیں، ان کے بارے میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اس سے پہلے کے ان کے ہیں. راوی پہلا ہے عبداللہ بن یوسف، دوسرا راوی ہے مالک، تیسرا ہے ابن شہاب اور چوتھا ہے محمد. ٹھیک ہے، یہ چار راوی، ان چاروں کے بارے میں یہ ہم نے معلوم کرنا ہے کہ ان کا ضبط کیسا تھا. جب ان کی بایوگرافی دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے کے سارے تام الضبط ہیں، یعنی ان کا ضبط پرفیکٹ تھا. ٹھیک ہے، اگر ان کا راویوں کا ضبط پرفیکٹ ہے تو پھر کہیں گے حدیث ہے کیا ہے، صحیح لذاتہ. لیکن اگر ضبط میں کچھ خرابی ہے، یعنی خرابی کا مطلب ہے کبھی کبھار وہ بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ خرابی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک ہے بات کہ جی میں نے فلاں آدمی سے بات سنی ہے، اس نے یہ حدیث بیان کی. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ یہی جو ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی المغرب بالطور، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورۃ الطور پڑھی. ٹھیک ہے، اب اس میں کیا ہے کہ جبیر بن مطعم صحابی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے مغرب کی نماز میں سورۃ الطور پڑھی. ٹھیک ہے، اب جبیر بن مطعم سے بیان کرنے والے کون ہیں؟ ان کے بیٹے محمد. ٹھیک ہے، اب ایک راوی ہے وہ کہتا ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورۃ الطور پڑھی، لیکن یہ مجھے یقین نہیں کہ جبیر بن مطعم نے خود سنا ہے یا ان کو کسی اور صحابی نے بتایا. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ بات ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورۃ الطور پڑھی، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن راوی کو ضبط میں کمزوری ہے، اس کو اتنا یاد نہیں رہا کہ جبیر بن مطعم نے خود اللہ کے رسول کو سنا ہے یا ان کو کسی اور صحابی نے بتایا ہے. ٹھیک ہے، تو اب تھوڑی سی کمزوری ہو گئی. اب یہ تھوڑی سی کمزوری کی وجہ سے یہ حدیث صحیح لذاتہ کی کیٹیگری سے نکل جائے گی اور آ جائے گی حسن لذاتہ کی کیٹیگری میں. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں محدثین خفیف الضبط. خفیف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں، خفیف کا معنی ہوتا ہے لائٹ. ٹھیک ہے نا، خفیف الضبط کا مطلب ہے کہ وہ ضبط میں ہلکا ہے. اس کو ضعیف الضبط نہیں کہا. ضعیف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ویک. ضبط میں کمزور نہیں، کیونکہ اگر راوی ضبط میں کمزور ہے تو وہ ویسے ہی مقبول کی کیٹیگری سے نکل جائے گی. یہ تیسرا والا آفٹر جی جی، حسن لذاتی مطلب ہے حسن لذاتی حدیث وہ ہے جس میں یہ شرط بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے، اس میں صرف یہ نہیں ہے، راوی جو ہے وہ تام الضبط نہیں ہے. ٹھیک ہے، خفیف الضبط ہے. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آئی ہے؟ تو اگر راوی خفیف الضبط ہے تو اس کو کہیں گے کہ جی یہ حدیث حسن لذاتہ ہی ہے، یہ صحیح لذاتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، حسن لذاتہ کا مطلب ہے کہ یہ حدیث پھر بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ صرف راوی کے تھوڑا سا بیان کرنے میں اس کو تھوڑا سا اس کو تشابہ ہوا ہے یا اس سے کمزوری ہوئی ہے. خفیف کا مطلب ہے لائٹ. ٹھیک ہے نا، تام کا معنی کیا تھا؟ پرفیکٹ، اور اس کے مقابلے میں خفیف. ٹھیک ہے نا، یعنی تام کا مطلب ہے کہ اس کا ضبط بالکل مکمل ہے، کوئی کمزوری نہیں. اور خفیف کا مطلب ہے کہ لائٹ، وہ تھوڑی سی اس میں کمزوری ہے، ہلکا ہے ضبط میں. جی سمجھا گئی بات؟ آسان ہے نا حسن کی تعریف، حسن لذاتہ کی. جی
تو حسن لذاتہ حسن لذاتہ کی تعریف جب آپ کریں گے تو اس میں کہیں گے کہ اس میں بھی 5 شرطیں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. پہلی کیا کہ متصل السند، دوسری رواتہ عدول، تیسری رواتہ ٹھیک ہے نا خفیف الضبط، ضابطون خفیف الضبط، ایسے کر لیں، رواتہ ضابطون خفیف الضبط، راوی اس کے ضابط ہیں لیکن ضبط میں کچھ ہلکے، ٹھیک ہے. یہ صرف آپ نے اس لفظ کو گویا کہ ایڈ کرنا ہے اندر، ٹھیک ہے. صحیح کی تعریف میں اس کو ساتھ ایڈ کر لیں گے تو وہ حسن ہو جائے گی. رواتہ ضابطون خفیف الضبط، اگر تام الضبط صحیح کے تام الضبط ہو تو پھر صحیح لذاتہ ہی. نو اگر صحیح میں اضافہ کریں ہاں وہ تام الضبط نہ بھی کہیں تو پھر یہ اگر یہ لفظ آپ نہیں بولیں گے تو پھر ضابطون کا مطلب یہی ہوگا کہ ان کا ضبط پرفیکٹ ہے. لیکن اگر ضابطون کے ساتھ خفیف الضبط کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح کی کیٹیگری سے نکل آئی ہے. اگلی شرط بھی اسی طرح ہے غیر شاذ، اور 5ویں شرط غیر معلول. جی انڈرسٹینڈ. تو یہ حسن لذاتہ ہی ہے، ٹھیک ہے. اب ہمارے ہاں جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ ہمارے ہاں اس کو بھی صحیح ہی کہا جاتا ہے. ایون محدثین کے ہاں بھی جب کہتے ہیں حدیث اوتھینٹک ہے یا صحیح ہے تو اس کو صحیح مقبول کے معنی میں عام طور پہ بولا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، مطلب ہے کہ اس کو لیا جا سکتا ہے، ایکسیپٹڈ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی حسن لذاتہ، یہ حدیث حسن ہے اٹ سیلف، بذات خود. اس کو بعض اوقات صرف حسن لکھتے ہیں تو مراد یہی ہوتی ہے حسن لذاتہ ہی. ہاں جی، اگر صرف حسن لکھا جائے تو اس سے مراد یہی ہے، سوائے امام ترمذی رحمہ اللہ کے حسن کہنے کے، کیونکہ امام ترمذی نے حسن کی تعریف اور کی ہے، ٹھیک ہے. وہ بس اوقات امام ترمذی میں بہت سی ایسی احادیث ملیں گی جس میں امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، ٹھیک ہے. یہ حدیث حسن صحیح ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی حسن بھی ہے صحیح، یہ کیا بات ہے کہ ہم جو کیٹیگری پڑھ رہے ہیں تو وہ تو یہ ہے کہ یا وہ صحیح ہے یا حسن ہے، ٹھیک ہے. اس کی انشاءاللہ اور بھی اس طرح کی کئی اصطلاحات ہیں، وہ وضاحت کریں گے بعد میں. تو بہرحال اس کو پہلے ذہن میں رکھیں، حسن لذاتہ. اب پھر دوبارہ صحیح کی طرف آئیں. صحیح کی دوسری قسم کون سی تھی؟ صحیح لغیرہ، ٹھیک ہے نا، صحیح لغیرہ. وہ بالکل سمپل ہے کہ یہی حسن لذاتہ ہی جو ہے، حسن لذاتہ ہی جو حدیث ہے، اس کی اگر ایک اور سند مل جائے، ایک اور اس کی چین آف نریشن ہمیں مل گئی ہے جو اسی لیول کی ہے. اسی لیول کا مطلب کہ اس میں بھی یہی شرطیں پائی جاتی ہیں، متصل و سند ہے، راوی عادل ہیں، راوی ضابط ہیں خفیف الضبط، ٹھیک ہے، یا اور اس طرح وہ شاذ بھی نہیں ہے، معلول بھی نہیں، یہ ساری شرطیں اس میں پائی جاتی ہیں ایک اور سند میں، تو اس کو کہیں گے یہ صحیح لغیرہ ہی ہو گئی. اب وہ حسن کے درجے سے اوپر چلی گئی. تو صحیح لغیرہ ہی کا لیول حسن لذاتہ ہی سے اوپر ہے. نہیں سمجھ آئی؟ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک جو سند ہے، ہم نے ایک سند کے بارے میں معلوم کر لیا، ٹھیک ہے، کہ ایک سند جو ہے اس کے راوی مثلا 4 راوی ہیں اس میں، ٹھیک ہے. ہم یہی مثال لیتے ہیں، ہے تو یہ صحیح کی مثال لیکن اسی کو سامنے رکھتے ہیں. عبداللہ بن یوسف وہ بیان کرتے ہیں امام مالک سے، مالک بیان کرتے ہیں ابن شہاب سے، ابن شہاب بیان کرتے ہیں محمد سے. ان چاروں کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ راوی یہ سارے، باقی ساری شرطیں اس میں پائی جاتی ہیں، سند متصل بھی ہے، راوی سارے کے سارے عادل ہیں. ان 4 میں سے ایک راوی مثال کے طور پہ ابن شہاب کا کہہ لیں کہ وہ راوی جو ہے وہ خفیف الضبط ہے، ٹھیک ہے، جبکہ ہیں نہیں وہ، ٹھیک ہے، ہم مثال صرف دے رہے ہیں کہ وہ خفیف الضبط ہے. تو ابن شہاب کی وجہ سے یہ حدیث اب جو ہے یہ صحیح لذاتہ ہی کی کیٹیگری سے نکل کے حسن لذاتہ کی کیٹیگری میں آ گئی ہے، کیونکہ راوی خفیف الضبط ہے، ٹھیک ہے، اور باقی شرطیں اس میں ساری پائی جاتی ہیں. اب ایک اور ہمارے پاس ایک اور سند ملتی ہے. یہ جو سند ہم نے دیکھی ہے یہ ہے بخاری میں، ٹھیک ہے. ایک اور سند ہمارے پاس ہے، وہ آتی ہے مسلم میں، ترمذی، ابو داود، نسائی، کسی اور کتاب میں، ٹھیک ہے. اس میں اسی لیول کا ایک راوی ہمیں ملتا ہے کہ وہ بھی خفیف الضبط ہے، باقی شرطیں بھی ساری اس میں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک اور سند مثلا یہاں ہمارے پاس راوی ہے
عبداللہ، ٹھیک ہے، یہاں ہے مالک، یہاں ہے ابن شہاب اور یہاں ہے محمد، ٹھیک ہے دو خفیف. جی جی یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس سند ہے ایک، ٹھیک ہے. اب ان میں سے سند میں شرطیں پائی جاتی ہیں یہ بھی کہ سند متصل ہے، راوی سارے کے سارے عادل ہیں، عبداللہ، مالک، ابن شہاب، محمد سب راوی عادل ہیں. رواتو ضابطون، اگر سارے راوی تام الضبط ہوں تو حدیث صحیح ہوگی. اگر ان میں سے کسی ایک کا حافظہ تھوڑا سا کمزور ہے، تھوڑی سی اس کو غلطی ہے، تو پھر کہیں گے یہ حدیث صحیح نہیں رہی بلکہ یہ حسن کی کیٹیگری. مثلا ابن شہاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ راوی خفیف الضبط ہے، تو اس ایک کی وجہ سے یہ حدیث اس کیٹیگری سے نکل جائے گی، ٹھیک ہے. یہ خفیف الضبط کی وجہ سے یہ حدیث حسن لذاتی ہی ہو جائے گی، یہ صحیح نہیں رہی، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم نے کہا کہ ایک اور ہمیں سند مل گئی، ایک اور سند ہے جس میں یہاں عبداللہ کے لیول کا جو ایک آدمی ہے اس کا نام ہے صالح، ٹھیک ہے. یہاں ہے احمد، ٹھیک ہے. یہاں ابن شہاب کے لیول کا ہم کر لیتے ہیں مثلا چلیں خالد کا نام ہی لکھنے، اور یہاں محمد جو ہے جی وہ احمد تو ہو گیا جی، ٹھیک ہے نا. یہاں نافع کر لیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. دیکھیں اب یہ ایک اور سند ہے، آگے حدیث وہی ایک ہی ہے، حدیث وہی ہے، ٹھیک ہے. ایک یہ سند ہے، ایک یہ سند ہے. اب اس میں راوی سارے چینج ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. حدیث وہی، یہ بھی وہی حدیث بیان کرتے ہیں، یہ بھی وہی بیان کرتے ہیں. فرق یہ ہے کہ عبداللہ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث مالک سے سنی ہے، اور صالح کہتے ہیں میں نے یہ حدیث احمد سے سنی ہے. احمد کہتے ہیں میں نے حدیث خالد سے سنی ہے، اور یہاں مالک کہتے ہیں میں نے حدیث ابن شہاب سے سنی ہے. ابن شہاب کہتے ہیں میں نے حدیث محمد سے سنی ہے، خالد کہتے ہیں میں نے حدیث نافع سے سنی ہے. نافع کہتے ہیں میں نے جبیر بن مطعم سے سنی ہے، اور محمد بھی کہتے ہیں میں نے جبیر بن مطعم سے سنی ہے، ٹھیک ہے. آگے جا کے صحابی ایک ہو جاتا ہے، یا صحابی بھی ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، بہرحال حدیث ایک ہے. اب اس کی سندیں دو ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے. اس سند میں ابن شہاب کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ خفیف الضبط ہے. اب ایک اور ہمیں سند ملی ہے اسی لیول کی. اسی لیول کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو خالد جو ہے یہ بھی خفیف الضبط ہے، ٹھیک ہے. یا تو یہ کہیں کہ خالد نہیں خفیف الضبط، یہ قوی ہے، لیکن نیچے جا کے یہ ہے صالح خفیف الضبط ہے، تو پھر بھی سند کا لیول تو نیچے آ گیا نا، یعنی ایک راوی اس میں خفیف الضبط ہو گیا، تو اس کی وجہ سے حدیث کو کہیں گے یہ حسن لذاتی. اب اس سند کو دیکھ کے ہم نے کہا تھا حدیث ہے حسن لذاتی ہی، ٹھیک ہے. اب ایک اور سند مل گئی اسی لیول کی، تو ہم اس کو کہیں گے کہ اب یہ حدیث حسن نہیں رہی، یہ حدیث اب صحیح ہو گئی ہے. لیکن صحیح کس طرح کی؟ لغیرہ، ٹھیک ہے. لذاتی ہی تب ہونا تھا اگر سارے راوی تام الضبط ہوتے. اب تام الضبط نہیں ہے، ایک اور کسی اور وجہ سے اس حدیث کو ہم نے صحیح کہا ہے، تو یہ صحیح لغیری ہو جائے گی. جی اس کے لیے کوئی نام بولا جاتا ہے کہ دوسرا جو ترک ملا ہے یا کیا؟ ہاں اس کو طریق شاہد اس کو کہتے ہیں، اس کے شواہد کی بنا پہ. بعض محدثین کہتے ہیں نا شواہد کی بنا پہ. اچھا جی دوسرا نام یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی شواہد کے، وہ آگے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. ایک متابع ہوتا ہے، ایک شاہد ہوتا ہے، یہ بھی آگے مختلف نام ہیں، ٹھیک ہے. تو شاہد اس کو جو ایک اور سند ملتی ہے اس کو ہم شاہد کہتے ہیں محدثین. شاہد کا معنی ویسے کیا ہوتا ہے؟ وٹنس، ٹھیک ہے. تو مطلب ہے ایک بات کا اگر کوئی وٹنس مل جائے تو وہ بات سٹرونگ ہو جاتی ہے نا. تو ایک اور ہمیں سند مل گئی، اس کی وجہ سے یہ حدیث حسن لذاتی ہی سے صحیح لغیر ہی کے لیول میں چلے گی. جی آپ پتہ نہیں کیا تھا یہ چین نریشن، جی جی one of them don't have خفیف and both of them all follow the five principles. Would that be صحیح لغیرہ then? ہاں اگر اس کی سند ایک اور آ گئی ہے پھر صحیح لغیری ہو جائے گی. جی یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک اور سند اگر مل گئی ہے اس کی تو پھر اس کو کہیں گے یہ صحیح لغیری ہی. جی اس میں یہ ہے کہ سند دونوں کی ایک لیول پہ ہو اور حدیث کا جو متن ہے وہ سیم ہو. ہاں مفہوم حدیث کا ایک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. متن کے جو الفاظ ہیں ان میں لفظ تبدیل بھی بسا اوقات ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. مفہوم ایک ہے، مفہوم اگر اس کا ایک ہے تو پھر وہ اسی میں کیٹیگری میں آئے گی، ٹھیک ہے. تو یہ ہے جی. اب بالکل سمپل ہے کہ صحیح لذاتی ہی سے حسن لذاتی ہی، کہ حسن لذاتی وہ ہے کہ جس کے راوی خفیف الضبط ہوں
اور حسن لذات ہی سے پھر صحیح لغیری ہی بن جاتی ہے. جب حسن لذات تو صحیح لغیری کی تعریف کیا ہوگی؟ سمپلی کہ حسن لذات ہی کی اگر ایک اور سند مل جائے اسی لیول کی تو اس حدیث کو صحیح لغیری ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب مقبول کی جو کیٹیگریز ہم نے بنائی ہیں صحیح اور حسن، اس میں پھر صحیح لذات ہی، صحیح لغیری ہی، پھر حسن لذات ہی، پھر حسن لغیری ہی. ٹھیک ہے. تو اسی ترتیب کے ساتھ مقبول میں سب سے زیادہ سب سے اعلیٰ درجے کی صحیح کون سی ہوگی؟ صحیح لذات ہی، پھر اس کے بعد صحیح لغیری ہی، اس کے بعد حسن لذات ہی، اس کے بعد پھر آئے گی حسن لغیری ہی. ٹھیک ہے. اب حسن لغیری ہی جو ہے اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل چاہیے، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن یہ بات یہاں ختم نہیں، ابھی ٹائم ہے ہمارا، ہم نے ایک اور کچھ کرنا ہے اس کے بارے میں. جی اب صحیح لذات ہی جو ہے، صحیح لذات ہی، اس کے بھی کئی درجے ہیں، اس کے بھی کئی لیولز ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ لیولز ہیں سندوں کے مطابق، سند کی وجہ سے. ایک تو سند کی وجہ سے، اور دوسرا جو محدثین اس کو بیان کرتے ہیں اس کے حساب سے. دیکھیں جنرلی یہ ہے کہ جو حدیث، جس حدیث کی سند میں جتنے کم راوی ہوں گے، جتنے تھوڑے راوی ہوں، وہ اتنی ہی بہتر سمجھی جاتی ہے. اس لیے کہ اویسلی کہ راوی کم ہیں، واسطے کم ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ بات اتنی ہی زیادہ اوتھینٹک ہے. ٹھیک ہے. ایک بات ہے میں کہتا ہوں جی میں نے ڈائریکٹ ان سے سنی ہے، یہ کہتے ہیں جی میں نے ذکاء اللہ سے سنا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ شوکت نے یہ بات کہی ہے. ٹھیک ہے. ایک یہ کہتے ہیں جی میں نے مصطفیٰ سے سنا، مصطفیٰ کہتا ہے جی اس نے ذکاء اللہ سے سنا، ذکاء اللہ کہتا ہے اس نے فلاں سے سنا. تو یہ جتنی بات لمبی ہوتی جائے گی اس میں شک اتنا ہی زیادہ بڑھتا جائے گا، اس کی کمزوری اس میں بڑھتی جائے گی. تو جتنے کم بیان کرنے والے ہوں گے اتنی ہی بات زیادہ مضبوط ہوگی. ٹھیک ہے. تو بالکل یہی بات ہے محدثین کے ہاں کہ جس حدیث کی سند میں راوی کم ہوں گے وہ زیادہ ہے، بہتر ہے اس حدیث کی نسبت جس میں راوی زیادہ ہیں. اب دیکھا جاتا ہے بسا اوقات کہ ایک مسئلہ ہمارے سامنے پیش آیا، اس کے بارے میں ایک حدیث ملتی ہے کہ یہ کام کرنا جائز ہے، دوسری حدیث میں ملتا ہے کہ یہ کرنا جائز نہیں ہے. مثال کے طور پہ ٹھیک ہے، جب دونوں کی سندوں کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک کی سند میں راوی صرف 3 ہیں، دوسری کی سند میں 6 راوی ہیں. ٹھیک ہے. تو 3 والی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ باقی شرطیں ساری پائی جائیں. مطلب 6 راوی جو ہیں وہ 6 کے 6 راوی والی جو سند ہے وہ صحیح لذات ہی ہے، اور دوسری طرف ہمارے پاس سامنے وہ حدیث ہے جس میں 3 راوی ہیں. ٹھیک ہے. انکلوڈنگ صحابی. صحابی کے بارے میں تو تحقیق کے آگے ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ محدثین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ صحابی جو ہے اس کے بارے میں ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ عادل تھا یا نہیں، اس کا ضبط کیسا تھا یا کیسا نہیں، صحابی کے بارے میں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور پھر یہاں تک بھی ہے محدثین کا متفقہ فیصلہ کہ اگر کوئی تابعی کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی صحابی سے یہ حدیث سنی ہے تو اس کا یہ کہہ دینا کافی ہے، اگر نام نہیں بھی لیتا. اگر صحابی کا نام نہ بھی لے، صرف یہ کہہ دے کہ میں نے ایک صحابی سے یہ حدیث سنی ہے، بس کافی ہے. اس لیے کہ اس نے صحابی کے بارے میں اس نے کہہ دیا کہ میں نے صحابی سے سنی. تو صحابی کے نام کو ہمیں نام نہ بھی معلوم ہو تب بھی حدیث اوتھینٹک ہے، اگر اس میں باقی چین آف نریشن جو ہے، باقی سند جو ہے، اس میں اگر باقی شرطیں پائی جاتی ہیں تو پھر بھی حدیث اوتھینٹک ہوگی. It will depend on the rest of the narrators. باقی سندیں اگر ساری ہیں تو صحیح لذات ہی ہوگی. بالکل جی. تو یہ مطلب یہ جو شرطیں ہیں ساری، یہ شرطیں ہم نے صحابی سے نیچے دیکھنی ہیں. ٹھیک ہے. متصل و سند یعنی صحابی تک متصل ہے، اس کے بعد باقی جو ہیں کہ راوی اس کے عادل ہوں، صحابی کے بعد کے جو راوی ہیں ان کو دیکھنا ہے، راوی ضابط ہوں، صحابی کے بعد کے راویوں کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے. جی ہاں ویسے 30 والی اتنی زیادہ نہیں ہوتے، میں 5 6 7 اتنے راوی ہوتے ہیں بس اوقات.
ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ ایک حدیث کی سند میں صرف 3 راوی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ایک میں ہیں 6، ٹھیک ہے، تو دونوں سند دیکھیں تو دونوں ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے، تو لیکن بات دونوں کے آپس میں ملتی نہیں ہے، ٹکراتی ہے ایک دوسرے سے، تو پھر کس کی بات زیادہ اوتھینٹک ہوگی، کس کو ترجیح دیں گے؟ وہ جس میں راوی کم ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لحاظ سے محدثین نے بعض سندوں کو کہا ہے کہ اصح الاسانید، ٹھیک ہے نا، اصح کا معنی اصح صحیح سے ہے، اصح کا معنی ہے اصح صحیح سے، اصح کا معنی ہوتا ہے موسٹ اوتھینٹک، ٹھیک ہے، موسٹ اوتھینٹک، اصح الاسانید، اسانید جمع ہے سند کی، ٹھیک ہے، یعنی سب سندوں میں جتنی بھی سندیں ہمارے پاس آتی ہیں حدیثوں کو پڑھنے یا بیان کرنے میں، تو سب سے اوتھینٹک جو ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک تو اس میں ہے اصح الاسانید میں مالک، امام مالک رحمہ اللہ، ٹھیک ہے، جن کے نام سے مذہب مشہور ہے، ٹھیک ہے، امام مالک، امام مالک حدیث بیان کریں نافع سے، اور نافع بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے، ٹھیک ہے، تو یہ حدیث جو اس میں کتنے راوی ہوئے؟ ٹوٹل 3 ہیں انکلوڈنگ صحابی۔ اس کو ویسے صحابی کے بارے میں ہمیں مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو باقی پیچھے 2 راوی ہیں، ٹھیک ہے، تو جو حدیث مالک، نافع اور عبداللہ بن عمر ان 3 راویوں سے آئے گی اس کو کہیں گے یہ اصح الاسانید ہے، موسٹ اوتھینٹک سند ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ سب سے تھوڑے راوی ہیں، تھوڑے راوی ہیں، جی تھوڑے راوی ہیں، اور تھوڑے ہونے کے ساتھ ہی کہ راوی بھی ہائیسٹ لیول کے ہیں، ٹھیک ہے نا، امام مالک امام ہیں، ثقہ ہیں، ٹھیک ہے، اور نافع یہ تابعی ہیں، عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں، تابعی ہیں، اور ان کے آگے پھر شاگردوں میں امام مالک ہیں، اور دوسرے بڑے بڑے ائمہ ان کے شاگرد ہیں امام نافع کے، جی۔ متواتر سے بھی آگے بڑھتا ہے؟ نہیں، متواتر سے آگے نہیں، متواتر سے آگے نہیں، جی اس طرح جو امام مالک کی ہے یہ موطا امام مالک، جی تو اس میں وہ زیادہ حدیثیں چھوٹی کہنے والی ہوگی نا، کیونکہ یہ جی زیادہ ہیں جن کو موطا امام مالک جو ہے، امام مالک رحمہ اللہ کی کتاب، اس میں باقاعدہ ایک ہیں اسانید جن کو کہا جاتا ہے ثلاثیات، ثلاثیات ثلاثہ سے ہے، ثلاثہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 3، تو ثلاثیات کا مطلب ہے کہ امام مالک کی وہ سندیں کہ جس میں صرف 3 راوی ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر امام مالک جو بھی حدیث بیان کریں اس میں صرف 3 ہی ہوں، ٹھیک ہے نا، امام مالک ایسی بھی سندیں، امام مالک کی موطا امام مالک ایسی بھی سندیں ہیں اس میں موجود ہیں کہ جس میں 5 راوی ہیں، امام مالک نے اپنے ہی دور کے کسی اور آدمی سے سنا، اس نے کسی اور سے سنا، اس نے پھر کسی تابعی سے سنا، ٹھیک ہے، تو یہاں کیا ہے، امام مالک اس لحاظ سے تبع تابعی بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو تبع تابعی ضروری نہیں ہے کہ تبع تابعی نے تابعی ہی سے حدیث سنی ہو، تبع تابعی نے کسی اور تبع تابعی سے حدیث سنی ہے، اس تبع تابعی نے کسی اور تبع تابعی سے سنی ہے، اس تبع تابعی نے پھر تابعی سے سنی ہے، اور پھر اس تابعی نے ہو سکتا ہے نافع، ضروری نہیں کہ مالک نے نافع سنا، اب نافع نے ڈائریکٹ عبداللہ بن عمر سنا ہو، نافع نے کسی اور تابعی سے سنا ہو، اس تابعی نے پھر آگے عبداللہ بن عمر سنا ہو، تو اس طرح سند لمبی بھی ہو جاتی، لیکن یہ اگر سند ہوگی مالک، نافع اور عبداللہ بن عمر، ٹھیک ہے، تو یہ اصح الاسانید ہے، یہ موسٹ اوتھینٹک سند ہے، ٹھیک ہے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ تابعین میں آتا ہے یا اس سے بھی؟ جی وہ تبع تابعین میں، تبع تابعین میں، مالک کے بعض حنفی حضرات دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ تابعی تھے، لیکن اس کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے، اور وہ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی ایک صحابی جن سے ملاقات ہوئی تھی، ایک صحابی جن سے ملاقات تھی اس لیے ان کو تابعی، لیکن اللہ عالم کوئی محدثین کے ہاں وہ تابعین میں ان کا شمار نہیں، تبع تابعین میں ہے، جی۔ مالک ان کے شاگردوں سے تھے یا نہیں؟ کن کے شاگردوں میں؟ ابو حنیفہ کے شاگردوں میں نہیں تھے، نہیں امام احمد تھے؟ نہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں ان میں سے کوئی بھی نہیں تھے، امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد ہیں وہ امام محمد اور امام ابو یوسف، محمد جن کو امام محمد کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں محدثین کی تنقید ہے سخت، ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ دوسرے ابو یوسف تھے۔ خیر ہم اس ٹاپک سے دور نہ جائیں، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر، یہ حدیث اس کو اصح الاسانید کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ جو کیٹیگریز ہیں اور جو یہ لیولز بنائے ہیں احادیث کے
ऑथेंटिक اور ویک ہونے کے یہ کس وجہ سے ہیں؟ تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ صحیح باتوں کو معلوم کر سکیں، جن میں جتنی زیادہ شیورٹی ہوگی اتنا ہی زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے نا، دین کا معاملہ ہے۔ اب اگر ان محدثین کے ان رولز اور اصولوں کو اگر فالو کیا جائے تو پھر یقینی بات ہے کہ ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ جو ہمارے ہاں عام لوگ باتوں میں کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ جی فلاں مولوی صاحب نے یہ بات کہہ دی، فلاں مولوی صاحب نے، اب 1400 سال گزرنے کے بعد ایک مولوی صاحب بات کہہ دیں اور اس کی بیس ہی کوئی نہ ہو، ٹھیک ہے، اور یہ محدثین نے جتنے رول بنائے سب کو اگنور کر کے کہتا ہے جی یہ حدیث ہے جی، ٹھیک ہے۔ اب محدثین نے اتنی باریک بینی کے ساتھ اتنے رولز جو ہیں وہ سیٹ اپ کیے ہیں، اب ان سب کو اگنور کر کے کہتے ہیں یہ حدیث ہے جی، آپ مانتے کیوں نہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں اس میں سے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ اصح الاسانید ہے، محدثین اس کو کہتے ہیں موسٹ اوتھینٹک سند، ٹھیک ہے۔ اب موسٹ اوتھینٹک سند سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف وہ جو روایت پیش کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود کی، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ کئی لحاظ سے محدثین کے جو رولز ہیں جو انہوں نے یہ ترتیب بنائی ہے باریک بینی کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ یہ رول سیٹ اپ کیے ہیں، تو یہ ان رولوں میں سے یہ رولز اگر ان کو فالو کیا جائے اس اعتبار سے وہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے ترمذی میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھی اور نماز میں شروع کرتے وقت رفع الیدین کیا، پھر اس کے بعد رکوع جاتے وقت بھی نہیں کیا، رکوع سے اٹھتے وقت بھی نہیں کیا، اور کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب یہ حدیث جو ہے، پہلی بات تو یہ کہ اس میں ایک راوی ویسے ہی ضعیف ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ راوی ضعیف نہ بھی ہو، اگر بالکل اوتھینٹک ہو، دوسری طرف ہمارے پاس اصح الاسانید ایک موجود ہے، موسٹ اوتھینٹک سند موجود ہے، اس کے مقابلے میں کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ شاذ ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو شاذ حدیث کیا ہوتی ہے کہ اس میں راوی کو کمزور نہیں ہوتا، راوی اس میں ثقہ ہوتا ہے، راوی ثقہ ہوتا ہے، لیکن اس کی بات اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کے خلاف جاتی ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی، یہ تو صرف پہلی بات میں نے بتائی ہے کہ جو صحیح کے، جس طرح بتایا آپ کو کہ صحیح لذات ہی کے کئی لیولز ہیں، ٹھیک ہے، تو ان لیولز بنانے کا مطلب کیا ہے کہ اس لیول کی جو حدیث ہے اگر اس سے کنٹرڈکٹ کرے کوئی اور حدیث تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے، جو موسٹ ہائیسٹ لیول کی ہے اس کو ہم لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اصح الاسانید سے جب ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے، تو پھر ہمیں اصح الاسانید کو چھوڑ کے اگر کوئی اور لیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں کچھ کمزوری، اس میں اور کچھ نہ ہو، کم از کم اتنا شک تو اس میں ہو سکتا ہے کہ راوی کو شاید غلطی لگ گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب اس طرح کی سند موجود ہو اس لیول کی حدیث، تو پھر اس کے مقابلے میں دوسری کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ صحیح کو بنانے کی، جس طرح صحیح حدیث کے مقابلے میں ویک کو ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے، اسی طرح صحیح میں صحیح کے مقابلے میں حسن کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، صحیح لذاتی ہی کے مقابلے میں صحیح لغیری ہی کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، حسن لذاتی ہی کے مقابلے میں حسن لغیری ہی کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، اس طرح متواتر کے مقابلے میں صحیح لذاتی ہی کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اور یعنی یہ لیول جو محدثین جو طے کیے ہیں، تو یہ لیولز اسی لیے ہیں کہ ان کے مطابق پھر دیکھا جائے، اور ویسے حقیقت یہ ہے کہ اگر ان رولز کو فالو کیا جائے تو ہمیں کوئی ایک حدیث ایسی نہیں مل سکتی کہ ایک حدیث دوسری حدیث سے ٹکراتی ہو۔ تو اس بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث کسی دوسری حدیث سے نہیں ٹکراتی، اور کوئی حدیث قرآن مجید کی کسی آیت سے نہیں ٹکراتی اگر ان رولز کو فالو کیا جائے۔ تو جس میں جتنی زیادہ شورٹی ہے، جس میں جتنا زیادہ یقین ہے وہ بات ہم لیتے ہیں، جس میں جتنی کمزوری ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر دین آپ کا بالکل محفوظ ہے، اور بالکل آپ صحیح جو درست مسئلہ ہے وہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں اگر ان رولز کو فالو کیا جائے۔ بہرحال ایک یہ ہے اصح الاسانید، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کا لیول ہے، یہ اصح الاسانید میں دیکھیں یہ پھر آگے ڈیٹیل ہے تو بڑا لمبا چوڑا کام یہ صحیح احادیث میں اصح الاسانید میں ہائیسٹ لیول، اصح الاسانید میں صرف ایک سند نہیں ہے اور بھی ہیں، لیکن ان سندوں میں ہائیسٹ لیول کی یہ ہے مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر۔ تو چنانچہ آپ جب بھی کوئی حدیث دیکھیں، مثلا
मुत्ता इमाम मालिक आप उठाएं, इमाम मालिक कहते हैं मैंने हदीस नाफे से सुना और नाफे ने अब्दुल्ला बिन उमर सुना, तो मतलब है ये हदीस बिल्कुल ऑथेंटिक है, इसमें आप आगे मज़ीद बात करने की तहकीक करने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, जी जी जी, वो मुतवातिर की देखें, मुतवातिर की जो शर्तें हैं वो शर्तें सही से ज़्यादा सख्त शर्तें हैं। ठीक है ना, तो सही लिदाती तो हो सकती है अगर एक रावी भी बयान करता है, हर रैंक में एक रावी बयान करे, सारे सिक़े हैं तो वो है। तो एक रैंक में अगर एक रावी बयान करने वाला है, दूसरी तरफ उसी रैंक के 10 आदमी एक बात बयान करते हैं, तो फिर हाँ वो ऑब्वियसली वही होंगे ना। जो ज़ईफ़ तो सारे इकट्ठे करके मुतवातर तो नहीं बना सकते। ये शर्त है उसमें। जी जी, वो सारी असल में वो मुतवातिर बनती इस तरह के, वरना बहुत सी इस तरह की ज़ईफ़ हदीसें हैं। एक ज़ईफ़ हदीस आपको मिलेगी जिसकी 10 संदें हैं, 10 की 10 ही वीक हैं। ठीक है ना, तो उसको मुतवातिर नहीं कहेंगे, वीक। तो ये है कि वो हर, क्योंकि उसकी शराइत देखें ना, उसमें एक क्या है कि वो रावी ऐसे हों कि उनका झूठ पे मुत्तफ़िक़ होना महाल है। ठीक है, और फिर अगली बात है कि वो हद्दसना या अख़बरना के सीगे से बयान करें। ठीक है ना, कि हमें ये हदीस उसने बयान की या मैंने ये हदीस सुनी है। जी जी, मुतवातिर शाज़ नहीं हो सकती। जी, मुतवातिर हदीस शाज़ नहीं हो सकती। ठीक है ना, क्योंकि शाज़ तो वो होती है जिसमें एक सिक़ा रावी अपने से ज़्यादा सिक़ा की मुखालफत करता है। अब एक तरफ एक आदमी बयान करे, दूसरी 10 बयान करें और 10 के 10 सिक़ा हैं, तो हम किसको कहेंगे? वो जितना मर्जी सिक़ा हो, हम कहेंगे कि ये 10 की बात ज़्यादा ऑथेंटिक है। जी ठीक है। सवाल है, ये जो मौलवी ने बनाए हुए हैं असूल, कि अगर ज़ईफ़ हदीस की मुख्तलिफ संदें और मिलें, बहुत सारी ज़्यादा ज़ईफ़ हदीस, तो उससे सनद को तक़वीयत पहुँचती है। जी, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना हमारा सही हसन लिगैरिही, उसमें यही बहस इंशाल्लाह आएगी कि वो ये है मुहद्दिसीन के हाँ उसूल कि ज़ईफ़ हदीस की अगर मुख्तलिफ संदें, लेकिन वो ऐसे ये हवाई बात नहीं है कि ज़ईफ़ की सनद और मिल गई तो ठीक होगी, वो ऐसी बात नहीं है। उस ज़ईफ़ जिस तरह हम सही के इतनी बारीक बीनी से पढ़ रहे हैं कि सही के लेवल हैं। देखें, सबसे पहले मुतवातिर पढ़ा था, उसके बाद सही लिदातिही, फिर सही लिदातिही में असहुल असानीद, फिर असहुल असानीद में हाईएस्ट लेवल की एक सनद, उसके बाद की फिर एक और सनद, फिर एक और सनद, फिर उसके बाद और मुख्तलिफ दर्जे हैं सही के। ठीक है, सही लिदातिही के आगे कई दर्जे हैं, यानी इतनी बारीक बीनी अगर सही में है तो दईफ़ में इससे ज़्यादा है, ज़ईफ़ में इससे कहीं ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर मुहद्दिसीन कहते हैं कि ज़ईफ़ सनद है, उसके साथ एक और ज़ईफ़ मिल जाए तो बहुत सारी ज़ईफ़ मिलने से वो सही हो जाएगी, तो उसमें कंडीशंस हैं कि वो ज़ईफ़ किस लेवल की हो। ठीक है ना, ज़ईफ़ में भी कई लेवल हैं। हमारे यहाँ तो 2 लफ्ज़ बस चलते हैं, एक सही और ज़ईफ़, बस। ठीक है ना, क्योंकि हम तो मुहद्दिसीन से मालूम करते हैं कि ये हदीस सही है, ज़ईफ़ है, जी सही है, ठीक है ले लें, ज़ईफ़ है छोड़ दें, बस। बाकी कि उसमें कितनी मेहनत हुई है, कैसे कैसे इसको मालूम किया गया है, दूसरी अहादीस के साथ इसको जो है ना वो कंपेयर किया गया है, फिर उसके बाद ये फ़ैसला किया गया है। तो ये बस औक़ात यही वजह है कि हम जब देखते हैं इस दौर में भी ख़ास तौर पे बाद मुहद्दिसीन जो हैं इस दौर में वो एक हदीस को देख के अपनी रिसर्च के मुताबिक वो कहते हैं हदीस जो है ये सही है। दूसरा एक मुहद्दिस कहता है कि नहीं, उसकी रिसर्च जितनी हुई है उसने देखा कि ये हदीस सही नहीं, इसमें कमज़ोरी स्टिल है। ठीक है, तो इस लिहाज से फिर इख्तलाफ हो जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं, इसे अंदाज़ा कर लें कि कितनी ज़्यादा रिसर्च का ये काम है। ये ऐसे नहीं कि एक सनद को देखा तो कह दिया ये सही होगी बस ख़त्म, या एक सनद को देख के कह दिया भाई हदीस अब बिल्कुल ज़ईफ़ हो गई है। जी, हदीस ज़ईफ़ चाहे जितना भी उसकी असनाद हो, अगर वो सही की किसी की दर्जे का खिलाफ जाए तो फिर वो मरदूद हो जाता है। हाँ, वो ज़ईफ़ का हम आगे देखेंगे ना कि ज़ईफ़ किस कैटेगरी की है, तो फिर ऑब्वियसली जिस तरह अगर उसके अगर कंट्रडिक्शन उसमें है तो फिर तो ऑब्वियसली फिर उनको आपस में कंपेयर कर ही नहीं सकते। ठीक है ना, फिर तो वो मरदूद हो गए। जी बिल्कुल, ये सही के लेवल बनाने का भी यही मतलब है। जी,
احاد اوبیسلی یہ جو ہم جو قسمیں پڑھ رہے ہیں یہ احاد کی پڑھ رہے ہیں نا، یہ متواتر کی نہیں، یہ احاد کی قسمیں پڑھ رہے ہیں جی۔ تو اصح الاسانید میں پہلے درجے کی ہے مالک عن نافع عن عبداللہ ابن عمر، ٹھیک ہے، امام مالک امام نافع سے بیان کریں اور امام نافع عبداللہ بن عمر سے یہ حدیث بیان کر دیں۔ دوسری جو سند ہے اسی میں آتی ہے، وہ اس میں کچھ کم درجے کی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہے پہلے راوی ہیں حماد بن سلمہ، ٹھیک ہے، یہ امام مالک رحمہ اللہ کے رینک کے ہیں، یعنی اس دور کے ہیں، تبع تابعی ہیں۔ ٹھیک ہے، حماد بن سلمہ بیان کرتے ہیں ثابت سے، ٹھیک ہے، اور ثابت بیان کرتے ہیں انس بن مالک سے، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی یہ ہے کہ یہ تین ہیں۔ جو یہ حماد یہ امام حنیفہ کا استاد نہیں، امام حنیفہ کا استاد نہیں، یہ استاد تھا نام جی وہ اور ہیں، یہ حماد بن سلمہ جی۔ حماد بن سلمہ یہ تبع تابعی ہیں، ثابت تابعی ہیں، اور انس بن مالک کیا ہیں؟ صحابی۔ اس میں بھی دیکھیں تین ہیں، تو اصل میں انس بن مالک صحابی کو نکال کے بعد میں دو راوی ہیں صرف، اور دونوں کے بارے میں اگر دیکھیں تو یہ امام ہیں، امام حماد، ٹھیک ہے نا، تو یہ حماد بن سلمہ یہ تبع تابعین میں معروف ہیں، یعنی تبع تابعین میں۔ یہ آگے پھر اس کے بھی آگے ڈیٹیل ہے کہ تابعین جو تھے، تابعین کے دور میں 7 تابعی ہیں کہ جن کو ہائی لیول کا تابعی سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان میں امام نافع ہیں، سالم ہیں، اس طرح سعید بن مسیب ہیں، ٹھیک ہے، تو فقہاء سبع ان کو کہتے ہیں کہ 7 تابعی ایسے ہیں۔ تو اب اس لیے جس سند میں ان 7 میں سے کوئی ایک ہوگا تو وہ تو اوتھینٹک ہوگی، صحیح ترین بات ہوگی۔ تو اس طرح حماد بن سلمہ بھی اپنے دور کے امام ہیں، ثابت بھی ان ساتھ میں تو نہیں ثابت ان 7 میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انس بن مالک جی، تو یہ اصح الاسانید، یہ بھی اصح الاسانید میں ہے، لیکن یہ اس پہلی جو سند ہے اس سے نیچے درجے کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اویسلی حماد بن سلمہ ہیں، حماد بن سلمہ اپنے دور میں امام ہیں، لیکن اس لیول کے یا اس درجے کے نہیں ہیں جس درجے کے امام مالک تھے رحمہ اللہ۔ اس طرح ثابت جو ہیں یہ ثابت تابعی ہیں لیکن نافع کے درجے کے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو ہیں یہ بھی اوتھینٹک، ان کے بارے میں کوئی کمزوری ان میں نہیں ہے۔ حماد بن سلمہ میں بھی کوئی نہیں، یہ ایک امام ہے، لیکن ان دونوں کی بنسبت یہ دونوں اس سے کم درجے کے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ہے یہ بھی اصح الاسانید، کیونکہ راوی اس میں تھوڑے ہیں، 2 راوی ہیں صرف۔ تو یہ ہے دوسری سند جی۔ تیسری ایک اور سارے لکھ لیں، پھر ہم اگلے درجے پہ چلتے ہیں۔ سہیل، راوی ہیں سہیل، سہیل بن ابی صالح، تیسرا ہے سہیل بن ابی صالح، اور وہ بیان کرتے ہیں اپنے باپ ابو صالح سے، ٹھیک ہے، سعودی جو پہلے
سند تھا نا وہ نافی یہ تب تابعین تھا نافع نافی نافع تابعی ہیں تابعین تابعی یہ مالک ہے مالک تبع تابعی جی یرحمک اللہ جی ٹھیک ہے سہیل بن ابی صالح سہیل جو ابو صالح کے بیٹے ہیں یہ بیان کرتے ہیں اپنے ہی باپ ابو صالح سے اور ابو صالح بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ سے تو اس میں بھی یہ دیکھیں 2 راوی ہیں صرف تو یہ بھی اصح الاسانید کی کیٹیگری میں آتے ہیں جی جی ہائیسٹ لیول جو ہے وہ نافع مالک النافع عبداللہ ابن عمر جی جی یہ تیسرا اس سے جی 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 ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد کے اگلے جو سٹیپس ہیں یہ تو ہم نے صرف سندوں کو دیکھا ہے نا اب اس کے بعد ہے کہ محدثین کے ہاں یہ بھی ہے کہ اس حدیث کو کس محدث نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے ٹھیک ہے نہیں حسن لغیری نہیں کی نہیں وہ نیکسٹ کریں گے انشاءاللہ 3 کی ہیں بھی ہے صحیح لذاتی ہی حسن لذاتی اور حسن صحیح لغیری حسن لغیری ہی رہتی ہے جی دیکھیں اب صحیح حدیث کے جو لیولز ہیں اس میں جو محدثین کتابوں کے حساب سے کہ کس محدث نے کس کتاب میں اس کو بیان کیا ہے پہلی اصح الاسانید جی دیز آر اصح الاسانید sorry اصح الاسانید means the most authentic تیسری تیسری بھی یہی ہے اصح الاسانید میں ہے یہ تینوں all of 3 یہ اس میں آتی ہیں اصح الاسانید میں ٹھیک ہے نا اصح الاسانید میں پھر یہ 3 لیول ہیں ہائیسٹ لیول کی مالک عن نافع عن ابن عمر دوسرے حماد بن سلمہ ثابت انس اور تیسری سہیل بن ابی صالح ابو ہریرہ جی جی ویسے اس کے علاوہ جو ہیں صحیح کے مراتب یعنی اس کے جو لیولز ہیں وہ ہیں پہلے نمبر پہ آتی ہے وہ حدیث جس کو ہم کہتے ہیں جس کو بیان کرنے والے البخاری و مسلم ٹھیک ہے امام بخاری اور امام مسلم دونوں جس حدیث کو بیان کریں اس کو وہ صحیح کی کیٹیگری میں سب سے اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے ایک دو حدیثیں نہیں ہم تو صحیح کی بات کر رہے ہیں وہ ضعیف کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم جی جی وہ حدیث جو بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے وہ اوتھینٹک احادیث میں صحیح احادیث میں اوپر کے درجے کی ہے ہائیسٹ لیول ہے اس کا اصح الاسانید کے بعد ٹھیک ہے نا اصح الاسانید اس کا مطلب کیا ہے دیکھیں اصح الاسانید مطلب ایک سند ہے امام مالک نافع عبداللہ بن عمر ٹھیک ہے نا تو یہ کہاں ملے گی ہم کو امام مالک کی کتاب میں ٹھیک ہے نا اگر امام بخاری اپنی کتاب میں لیں گے تو پھر وہ اصح الاسانید تو نہیں رہی اس میں تو بخاری کا نام بھی آ گیا نا سمجھ گئے نا تو وہ اس سے ہٹ کے اصح الاسانید کے بعد سے ہم لے رہے ہیں کہ اس کے بعد اصح الاسانید کے علاوہ مطلب یہ سندیں ہیں ان 3 سندوں کے علاوہ جو باقی صحیح حدیث ہیں تو اس میں ہم کیٹیگری بناتے ہیں سب سے پہلی کیٹیگری ہے وہ حدیث جس کو امام بخاری بھی بیان کرتے ہیں صحیح بخاری میں امام بخاری کی اور بھی کتابیں ہیں ان کی ہم بات نہیں کرتے جی 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 اسی صحیح لذاتی یہ سب اسی کی صحیح لذاتی کی بات چل رہی ہے وہ اصح الاسانید بھی ہم نے صحیح لذاتی کا ہے جی جی ایک وہ حدیث ہے جس کو امام بخاری امام مسلم دونوں بیان کرتے ہیں اس کو محدثین ایک خاص نام دیتے ہیں یہ کیا ختم ہو گئی نہیں بالکل ہی ایسے ان کو رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں ساری ضعیف ہیں یہ ساری کٹھی ہو کے بھی ایک بورڈ کو کچھ نہیں کر سکتی تو ان کیا یہ اوتھینٹک ہو جائیں گی چلیں
یہ بس پہلی ایک لکیر ہی صحیح ہوتی ہے، اس کے بعد پھر یہ خفیف الضبط ہے. جی اس کو کہتے ہیں متفق علیہ. مداد کہتے ہیں. جی مداد جو رنگ ہوتا ہے اس کے اندر. ہاں جی جی وہ انک جو ہوتی ہے جی، حبر بھی کہتے ہیں، مداد بھی کہتے ہیں. جی جی متفق علیہ. تو اس حدیث اس کو نام دیا جاتا ہے متفق علیہ کا، یعنی وہ حدیث جس کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے بیان کیا، متفق علیہ حدیث ہے. اگین وہی معاملہ ہم اسی کو اگر ذہن میں رکھیں، رفع الیدین کی احادیث متفق علیہ ہیں، بخاری میں بھی ہیں، مسلم میں بھی ہیں. اور عبداللہ بن مسعود والی جو روایت ہے جو ضعیف ہے وہ ترمذی میں آتی ہے، وہ بہت بعد کے لیول، وہ ابھی ہم لیول دیکھتے ہیں محدثین کے ہاں جو لیول ہیں ان کے ہاں وہ کس لیول پہ جا کے آتی ہے اگر اس کی سند صحیح ہو تو. ٹھیک ہے جی ہاں صحیحین بھی ان کو کہا جاتا ہے، یعنی حدیث صحیحین میں ہے. صحیح کا معنی ایک صحیح اور صحیحین دو صحیح کتابیں، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم. اس کا مطلب کیا متفق علیہ، متفق میں ایگریڈ علیہ اپون، یعنی اس پہ ایگری کیے ہیں امام بخاری امام مسلم دونوں نے اس پہ ایگری کیا ہے، دونوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، تو اس کو کہیں گے متفق علیہ. یہ سب سے ہائیسٹ ہے. جی جی یہ ہائیسٹ ہے حدیث کی لیول میں. اس کے بعد ہے صرف بخاری، وہ حدیث جس کو صرف امام بخاری بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا ہے کہ جس کو صرف امام مسلم بیان کرتے ہیں. جی جی ہیں جی جی ٹھیک. یہ اچھا ہوتا ہے، بس اوقات سوال کرنے سے آدمی کو خود جواب مل جاتا ہے. جی جی تو بخاری و مسلم، دوسری صرف بخاری، تیسرے صرف مسلم. چوتھے لیول پہ کون سی ہوگی؟ جو ان دونوں کی شرط پر ہے. جی جو ان دونوں کی شرط پہ ہے، لیکن نہ امام بخاری نے اس حدیث کو بیان کیا ہے نہ امام مسلم نے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے. یہاں آپ لکھ لیں علی شرطہما. ٹھیک ہے. علی شرطہما، دونوں کی شرط پہ ہوں. جی جی اس کے آگے کافی ڈیٹیل ہے. ایک جی شرط مینز کنڈیشن، ان دونوں کی. جی جی میں بتاتا ہوں اس کی. دیکھیں صحیح بخاری میں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث درج کی ہیں ان میں صحیح لذاتی ہی جو حدیثیں ہیں، صحیح لذاتی ہی وہ ہوتی ہیں نا جس میں 5 شرطیں پائی جائیں. امام بخاری نے ان میں ایک ایکسٹرا شرط ایڈ کر کے ان حدیثوں کو یہاں نقل کی ہے. امام بخاری جتنی صحیح حدیثیں امام بخاری کو یاد تھیں ساری انہوں نے صحیح بخاری میں ذکر نہیں کی. ٹھیک ہے نا، بات سمجھائیے. امام بخاری کو جتنی صحیح حدیثیں یاد تھیں وہ ساری کی ساری بخاری میں نہیں ہیں. ایسی بھی صحیح حدیثیں ہیں جو امام بخاری کو یاد تھیں لیکن صحیح بخاری میں انہوں نے نقل نہیں کی، اس لیے کہ امام بخاری نے صحیح لذاتی ہی پہ اپنی طرف سے ایک ایکسٹرا کنڈیشن لگائی. اس کنڈیشن پہ جو حدیث آتی تھی اس کو بخاری میں ذکر کیا ہے، جو اس پہ نہیں آتی اس کو نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور اس کنڈیشن لگانے پہ امام مسلم رحمہ اللہ نے امام بخاری پہ ان کو کرٹیسائز کیا، ان پہ تنقید کی ہے کہ یہ امام بخاری نے شرط خام خواہ کیوں لگائی ہے، یہ بعد میں آنے والوں کے لیے مشکل ہو گئی. لیکن امام بخاری نے وہ شرط لگائی ہے صرف اس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے، کیونکہ جتنی زیادہ شرطیں لگائیں گے اتنی بات زیادہ پکی ہوگی. ٹھیک ہے. وہ شرط بیسکلی امام بخاری کی یہ ہے
کہ وہ اپنی صحیح بخاری میں، اپنی کتاب بخاری میں وہ حدیثیں بیان کرتے ہیں کہ جن حدیثوں کے راوی جو ہیں ہر راوی کی دوسرے راوی سے ملاقات ثابت ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک شرط ہے جس کو محدثین کے ہاں یہ شرط یہ نہیں لگائی جاتی۔ مثال دیکھیں، امام مالک رحمہ اللہ جب حدیث بیان کرتے ہیں نافع سے، ٹھیک ہے، صحیح حدیث کے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہمیں امام نافع کے شاگردوں میں امام مالک کا نام مل جائے، ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ہم امام نافع کی بایوگرافی دیکھتے ہیں، ان کے حالات دیکھتے ہیں، تو اس میں ملتا ہے کہ ان کے شاگردوں میں مالک کا نام ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اس بات کا کوئی علم نہیں کہ ان کی ملاقات کہاں ہوئی ہے، کب ہوئی ہے، کتنا عرصہ یہ اکٹھے رہے ہیں، کتنا عرصہ اکٹھے نہیں رہے، یا صرف ایک ملاقات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن یہ ہے کہ امام مالک نے امام نافع سے کوئی حدیث سنی ہے، اس لیے ان کے شاگردوں میں ان کا نام آ گیا۔ امام بخاری اب یہ شرط لگاتے ہیں کہ مجھے یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ مالک کی نافع سے کہاں ملاقات ہوئی ہے۔ اگر جتنے راوی ہیں سب راویوں کے بارے میں ایسے پتہ ہے، مثلا ہم نے جو سند پڑھی ہے عبداللہ بن یوسف کے بارے میں پتہ ہے کہ جی انہوں نے امام مالک سے ملاقات ان کی ہوئی ہے، امام مالک کو اس بات کا یقین ہوا تو انہوں نے بخاری میں یہ حدیث درج کی ہے، ٹھیک ہے۔ یا دوسرا ہے محدثین کے ہاں ایک یہ بھی ہے کہ امام مالک جو ہیں وہ مدینہ میں ہیں، ٹھیک ہے، عبداللہ بن یوسف جو ہیں یہ بھی مدینہ میں ہیں، مدینہ میں ہی رہتے ہیں، اور اس دور میں مدینہ کتنا بڑا تھا، بہت بڑا بھی نہیں تھا، ایک بستی کی طرح تھا، مدینہ میں امام مالک ہیں، مدینہ میں عبداللہ بن یوسف ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن یوسف کہتے ہیں کہ مالک نے یہ حدیث بیان کی ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ میں مالک ہیں، مدینہ میں عبداللہ بن یوسف، اور بالکل پاسبلٹی ہے، ممکن ہے، اس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا کہ عبداللہ بن یوسف نے مالک سے سنا ہو، لیکن امام بخاری کہتے ہیں کہ میں اس کو بخاری میں یہ درج کرنے کے لیے حدیث اس کو نہیں مانوں گا جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ عبداللہ بن یوسف کی مالک سے کب ملاقات ہوئی ہے۔ جب یہ پتہ چلے گا تو پھر یہ کنڈیشن امام بخاری نے لگائی ہے۔ اب اس کے بعد مالک کی ملاقات ابن شہاب سے ہوئی ہے، ابن شہاب کی ملاقات پھر آگے محمد بن جبیر بن مطعم سے ہوئی ہے، پھر محمد بن جبیر بن مطعم نے واقعتاً اپنے باپ سے یہ حدیث سنی ہے، کیونکہ بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ راوی کہتا ہے جی میرے باپ نے حدیث بیان کی ہے، ٹھیک ہے، اب ضروری نہیں کہ اس نے اپنے باپ سے سنی ہو، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کی عمر ابھی، ایک بچہ ہے، اس کی عمر 2 سال ہے، ابھی اس کا والد فوت ہو گیا، جب وہ بڑا ہوا ہے 15 سال کا 20 سال کا، اب وہ حدیث بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے اپنے باپ سے، کہ میرے باپ نے یہ حدیث بیان کی ہے، تو ضروری تو نہیں کہ اس نے خود اپنے باپ سے سنی، کسی نے اس کو بتایا کہ تیرا باپ یہ حدیث بیان کرتا تھا، تو اس نے کسی کا نام لینے کے بجائے ڈائریکٹ کہہ دیے میرے باپ نے یہ حدیث بیان کی، تو یہ وہ علت ہوتی ہے، وہ جو ہم نے کہا نا کہ صحیح حدیث کی سند میں یہ شرط ہے کہ غیر معلول، علت اس میں نہ ہو، تو اس میں علت یہ آ گئی ہے کہ ایک راوی ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پیدا ہوا ہے اس سال میں، جس سال پیدا ہوا ہے اس کے پیدا ہونے کے 2 سال بعد اس کا والد فوت ہو گیا، اب ہمارے سامنے سند ہے وہ اپنے باپ سے بیان کر رہا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے یہاں کوئی کمزوری ہے ہڈن۔ بہرحال یہ بات ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ کے نے بخاری میں حدیثیں نقل کرنے کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ ایک راوی کی دوسرے سے ملاقات ہوئی ہو، ملاقات کی شرط انہوں نے لگائی ہے، جبکہ دوسرے محدثین نے نہیں لگائی۔ اب جب ہم کہتے ہیں علی شرطہما، دونوں کی شرط پہ، اس کا ایک تو مطلب یہ ہے، یعنی جی نہ صرف ملاقات لازمی، جی شرطہما، دونوں کی شرط، پہلی تو یہ کہ امام بخاری نے جو شرط لگائی ہے وہ یہ کہ راوی کی دوسرے سے ملاقات ہوئی ہو۔ ایک حدیث ہے کہ جو بخاری میں نہیں ہے، مسلم میں بھی نہیں ہے، کسی اور کتاب میں، مثلا ابو داود میں ہے، ترمذی میں ہے، اب وہ حدیث جو ابو داود میں ہے اس کی سند کے جو راوی ہیں وہ راوی ایسے ہیں کہ جن میں شرطیں وہی پائی جاتی ہیں جو امام بخاری مسلم نے لگائی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہی شرطیں۔ اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ نے ان کی علیحدہ سے کوئی شرط نہیں، اوتھینٹک احادیث، تو دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راوی
کہ جن راویوں کے نام بخاری اور مسلم میں آتے ہیں ان راویوں سے حدیث آئے ابو داود میں، ترمذی میں، نسائی میں، تو وہ حدیث چوتھے لیول پہ آئے گی. ٹھیک ہے، مثلا ایک حدیث ہے، اس کی سند ہے، اس کو بیان کرنے والے ہیں عبداللہ بن یوسف، وہ بیان کرتے ہیں مالک سے، مالک بیان کرتے ہیں ابن شہاب سے، وہ بیان کرتے ہیں محمد سے. یہ ساری سند جو ہے، ٹھیک ہے، یہ راوی جتنے ہیں یہ راوی وہ ہیں جو بخاری میں ہمیں ملتے ہیں، لیکن حدیث جو ہمارے سامنے ہے اس حدیث کو امام بخاری نے بخاری میں بیان نہیں کیا، امام مسلم نے مسلم میں بیان نہیں کیا، لیکن یہ سند جو ہے اس سند کی اور حدیثیں بخاری میں ہمیں ملتی ہیں. تو اب اس کو کہیں گے کہ یہ علی شرطہما، کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی شرط پہ ہے. اس کو محدثین دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں رجالہ رجال الصحیح. ٹھیک ہے، اس کے راوی صحیح والے راوی ہیں. ٹھیک ہے، مطلب اس حدیث کے راوی وہ ہیں جو بخاری اور مسلم کے راوی ہیں. اور امام حاکم عام طور پہ یہ ایسا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس کو مستخرج یا مستدرک ایک حدیث کی کتاب کی کیٹیگری ہوتی ہے، اس میں یہ آتا ہے. بہرحال تو یہ ہے علی شرطہما. تو پہلا لیول ہے اس حدیث کا جس کو امام بخاری مسلم دونوں بیان کریں، دوسرے لیول پہ جس کو صرف بخاری بیان کریں، تیسرے پہ جس کو مسلم بیان کریں، اور چوتھے پہ کہ جس کو بخاری مسلم دونوں میں سے کسی نے بیان نہیں کیا ہے حدیث کی کسی اور کتاب میں، لیکن اس کے راوی جو ہیں وہ وہی ہیں جو بخاری مسلم میں ہیں. یہ مطلب ہے on their upon their conditions. جی، علا کا معنی upon، شرط معنی condition، ہما they both. no one کیونکہ امام بخاری نے، اور امام بخاری نے یہ شرط لگائی ہے صرف بخاری کے لیے. امام بخاری نے دوسری کتابوں میں یہ شرط نہیں ہے. ادب المفرد ہے، الکبیر، تاریخ الکبیر ہے دوسری، ان میں یہ شرط نہیں ہے. یہ امام بخاری کی شرط بخاری کے لیے ہے صرف. امام احمد، امام مالک کی کوئی اپنا حدیث کی کتاب نہیں ہے. امام مالک کی موطا امام مالک ہے نا. ہاں، تو وہ کس لیول میں ہے؟ کیونکہ وہ تو خود زیادہ اوتھینٹک ہے نا، وہ کہاں سے درجے میں؟ نہیں، وہ کیسے اوتھینٹک ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اوتھینٹک ہے؟ اس میں جو سندیں ہیں مالک عن نافع عن ابن عمر وہ تو اوتھینٹک ہیں. ٹھیک ہے، تو باقی جتنے وہ سنا ہے وہ تو صحیح سے سنا ہوگا. کیوں کس سے صحیح ہے؟ جو تبع تابعین، امام مالک نے ہر حدیث تابعیوں سے تو نہیں سنی نا. امام مالک نے ایسی حدیثیں بھی ہیں جو امام مالک نے ڈائریکٹ کسی تابعی سے نہیں سنی، کسی اور تبع تابعی سے سنی. اب اور جو تبع تابعی ہے اس کے بارے میں معلوم کرنا ضروری ہے نا کہ اس کا ضبط کیسا تھا. جی نہیں، ابھی باقی. جی بخاری اور مسلم میں جو شرائط لگائے گئے ہیں تو ہم تو وہ شرائط بھی پڑھ رہے ہیں نا کہ متواتر کون سی حدیث ہوتی ہے، اور وہ بخاری مسلم کی شرائط نہیں ہیں، وہ سب کی ہیں. ہاں سب کے جی امام بخاری نے بھی وہ جی کچھ کرائٹیریا لگائے ہوئے ہیں، تو پھر ہم یہ کرائٹیریا کیوں بیچ میں لا رہے ہیں کہ بخاری اور مسلم کا جو کرائٹیریا ہے، حالانکہ ہم وہ کرائٹیریا کیونکہ وہ کرائٹیریا ہائیسٹ ہے، وہ اس سے ہائی ہے. وہ عام محدثین کا جو جنرل کرائٹیریا ہے اس سے ہائی ہے. تو جو ہم شرائط پڑھ رہے ہیں کہ مطلب متواتر حدیث کے یہ کرائٹیریا ہیں، اور خبریں اب بھائی جان یہ متواتر کی بات ہی نہیں ہے. متواتر تو اس سے ہٹ کے ہے، یہ احاد میں ہے. احاد کی کیٹیگری میں یہ ساری شرطیں آتی ہیں. ہاں، مگر ہم کیٹیگریز بھی پڑھ رہے ہیں نا جی کہ کون سی شرطیں لگتی ہیں تب حدیث احاد رہتی ہے. ہاں، تو پھر یہ کرائٹیریا اس میں کیوں آ رہا ہے کہ بخاری اور مسلم کا کرائٹیریا، کیونکہ ان کا بھی تو کرائٹیریا ہوگا. وہ کرائٹیریا کیوں وہ کرائٹیریا ہے، اس سے ایکسٹرا یہ چیز ہے. وہ ملاقات کسی پتہ نہیں چلا. اچھا وہ کرائٹیریا ہے. ہاں، یہ سبحان اللہ، یہ اس لیے میں نے کہا کہ یہ صحیح کی قسمیں ہیں. تو صحیح کس کو کہیں گے؟ صحیح وہی ہے نا جس میں وہ 5 شرطیں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا، 5 اس میں موجود ہیں، اس سے ایکسٹرا یہ چیزیں ہیں. سمجھ آیا نا؟ ایک آدمی ہے جس نے پی ایچ ڈی کیا ہے، ایک وہ ہے جس نے پی ایچ ڈی کیا ہے پنجاب یونیورسٹی پاکستان سے، ایک ہے جس نے آکسفورڈ سے کیا ہے. آپ کہتے ہیں پی ایچ ڈی اس نے بھی کیا ہے، اس نے بھی کیا ہے، تو یہاں اس کے پاکستان والے کے پی ایچ ڈی کی یہاں کیا حیثیت ہوگی اور آکسفورڈ والے کی کیا ہوگی؟ دونوں کو ایک لیول کا آپ کہیں گے؟ ہے وہ بھی پی ایچ ڈی ہے، یہ بھی پی ایچ ڈی ہے، وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح. یہ وہ صحیح ہے جس کو بخاری نے بیان کیا ہے، اور یہ دوسری وہ صحیح ہے جس کو ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ نے بیان کیا ہے. تو یہ ایکسٹرا چیزیں ہیں. جو اصل مین چیز ہے وہ اس کا وجود ہے وہ صحیح،
لیکن صحیح میں ایکسٹرا یہ چیزیں آ جاتی ہیں جو اس کو اور زیادہ مضبوط کرتی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ بخاری نے جو ہم شرائط پڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری جی اور شرائط ہیں جی جو مطلب ہماری کلاس میں کور نہیں ہوں گی، جی جی وہ بخاری نے لگائی. جی جی تو ہم وہ بالکل ایسے ہی. وہ بخاری میں آ گئی. ہاں بالکل یہ ہے. ٹھیک ہے چلیں یہ اب چوتھا لیول ہو گیا علی شرطہما. ٹھیک ہے نا، جو وہ حدیث جو بخاری اور مسلم میں نہیں ہے، کسی اور حدیث کی کتاب میں ہے لیکن ہے ان کی شرط پر، یعنی بیسکلی آپ یہ کہیں کہ اس حدیث کے راوی وہ ہیں جو بخاری اور مسلم کے راوی ہیں. ٹھیک ہے نا، بخاری اور مسلم میں وہ راوی ملتے ہیں. اور 5ویں نمبر پہ ہے وہی اسی ترتیب سے 5ویں نمبر پہ وہ آئے گا کہ علی شرط البخاری. ٹھیک ہے، اور آگے 6 نمبر پہ علی شرط مسلم. ٹھیک ہے، اب 7ویں نمبر پہ آتی ہے ان کو سب کو چھوڑ کے کہ نہ وہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے نہ ان دونوں کی شرط پہ ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے کہ کسی اور کے. ٹھیک ہے نا، دوسروں کا نزول صحیح ہے. اور بخاری اور مسلم کو شیخین بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی 2 شیخ. محدثین کے ہاں یہ 2 بڑے شیخ تھے. تو مروی بغیر شیخین یعنی وہ حدیث جس کو شیخین کے علاوہ بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا، جی ٹھیک ہے. غرباء